ہے محمد قاسم جو اپنے خواب سناتا ہے اور اپنے خوابوں کو جیسے بھی ہوتے ہیں وہ دین سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ بات صریحاً حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے، اور ہمیں اس میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح صاحب، خواب کی حیثیت کیا ہے آپ مجھے بتائیں۔ پہلے تو یہی جج کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ خواب سچا ہے یا شیطانی خواب ہے، یہ خیالی خواب ہے، یہ جھوٹا ہے یا واقعی خواب آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو خواب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہاں، خواب وہ حیثیت رکھتا ہے جو نبیوں نے دیکھے۔ اب امام مہدی کا انتظار کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، چلے کاٹتے رہیں اور کافر آپ کو مارتا رہے، بھائی نہیں۔ ٹیکنالوجی میں ترقی کرو، سائنس کو پڑھو، لیکن دین کو نہ چھوڑو، قرآن و سنت کے اوپر کاربند رہو، اپنے اندر سے ایمانداری جو ہے اس کو راسخ کرو۔ یہ سیاسی طور پہ بھی میں اشارہ ہی کر دیتا ہوں، لیکن میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، اور مذہبی طور پر بھی میرا خیال ہے کہ ہر ہفتے ایک خواب کا ذکر ضرور چھڑ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، یہ دور جو گزر رہا ہے، ہر روز بلکہ ہر روز میں کئی فتنوں کا سامنا ہے۔ ہر روز آپ کو ایک ہی دن کے اندر کئی چیزیں نئی سننے کو ملتی ہیں، اور خاص طور پر وہ چیزیں جن کا تعلق دین سے جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور سادہ لوگ اس کو بڑا سنتے ہیں۔ بلکہ اگر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، ایسی چیزیں جو دین سے تعلق نہیں رکھتی ان کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور ان کو بہت زیادہ جو ہے شیئر کیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے اس دور کے اندر کہ اصل دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ، وہ ایک شخص ہے محمد قاسم جو اپنے خواب سناتا ہے اور اپنے خوابوں کو جیسے بھی ہوتے ہیں وہ دین سے جوڑ دیتا ہے۔ خواب اس وقت اگر کسی کو آتا ہے تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی ذات سے تعلق ہو سکتا ہے، وہ تعبیر پوچھے اور خاموش ہو جائے۔ شیئر کرنا اور لوگوں کو بتانا اور پھر دین سے جوڑنا یا اسلامی شاعر سے جوڑنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے اور یہ کہاں کا دین ہے؟ اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، محترم جناب بلال احمد بٹ صاحب، خطیب ہیں دارالاسلام مسجد گلستان کالونی فیصل آباد کے۔ جی بلال صاحب، آپ اس خواب کے حوالے سے دین اور اس کے ساتھ جو خواب اس نے بیان کیا ہے، جو تعلق جوڑا ہے کہ یہ حجر اسود کے بارے میں جو ذکر کیا کہ اس کے جو پتھر ہیں، یہ پتھر ہے حجر اسود، یہ عرش کا پتھر ہے، اس حوالے سے ایک تو آپ خواب کی وضاحت بھی کریں، اور پھر اس کی حقیقت، حالانکہ حدیث کے اندر حجر اسود کے بارے میں بڑی واضح دلیل موجود ہے، وہ آپ ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سعید صاحب۔ سعید صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ امام مہدی کو لے کر اتنا زیادہ سیریس نہ ہوں۔ سیریس نہ ہونے کا مطلب کہ ہر وقت یہی سوچتے رہنا کہ کون امام مہدی ہے، کب امام مہدی آ جائیں گے، کہاں سے امام مہدی آ جائیں گے، امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ جو سوچ اور یہ جو تھنکنگ ہے نا، یہ ہمیں دین نے نہیں سکھائی ہے۔ ہاں، ہم سے ہمارا دین کتنا مطالبہ کرتا ہے، ہم سے ہمارا دین یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں امام مہدی کے بارے میں وہ صحیح روایات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، اور ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پہ بھی میرے ناقص علم کے مطابق ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ تم امام مہدی کی تلاش میں رہنا، امام مہدی کو ڈھونڈتے رہنا یا ان کو پہچاننے کی کوشش کرنا، نہیں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ظہور ہوگا، اس کی کچھ علامات ہیں، ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لینا، اور جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ علامات اتنی واضح ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بخود جو علماء ہوں گے نا اس وقت کے، ان کو پتہ چل جائے گا، اور وہ جوق در جوق پھر ان کے اوپر بیعت کرنے کے لیے جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ کی بات سے یہ بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اپنی ہوش میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالی، پتہ نہیں کتنے کے مہدی دے چکے ہیں۔ بالکل صحیح بات، بلکہ فیصل آباد کے اندر کئی مہدی آ گئے، کوئی مہدی ثانی ایک نیا ہی عہدہ کسی نے نکال لیا۔ جی۔ اچھا، اب دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، اسی وقت فرشتوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ وہ ہے جو زمین میں جا کے خون بہائے گا اور فساد ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیشہ سے ہی فسادات ہوتے رہے، ہمیشہ سے ہی جنگ و جدال رہا ہے، دنیا میں امن تو رہا ہی نہیں ہے۔
کوئی شاذ و نادر ہوگا کوئی تھوڑا سا پیریڈ کے جب مکمل طور پر دنیا میں امن رہا ہو، وگرنہ میرا نہیں خیال کہ ہسٹری جتنی ہم نے پڑھی تو جب بھی کوئی ایسا سانحہ کوئی جنگ ہوتی ہے، رشیا یوکرین کی جنگ ہو گئی، غزہ کے اوپر اٹیک ہو گیا یا اس طرح کی، تو فوراً سے لوگ جو ہیں وہ امام مہدی کا ظہور بس ہوا کہ دیکھیں علامات ہم بھی اس پہ پروگرام کر رہے ہیں کہ ہاں یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں اور تیزی سے جا رہے ہیں، یہ بھی کوئی شک نہیں ہے، گزشتہ 100 سالوں میں بہت سپیڈ سے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے جس سے ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی آڑ میں جھوٹے دعوے دار اور جھوٹے لوگ جو ہیں وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں، لہذا ہم نے ان سے خود کو اور اپنے عقائد کو بچانا ہے۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پہ محمد قاسم، اب محمد قاسم نامی شخص جو ہیں یہ لاہور کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں خود سے یہ نہیں کہتا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ تو نیتیں تو اللہ جانتا ہے صحیح سے، لیکن اگر وہ خود سے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے تو وہ قانون کی زد میں آ جائیں گے اور فوراً سے ان کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا جائے گا۔ چنانچہ اب طریقہ کار یہ اپنایا گیا ہے کہ وہ از خود اپنے خوابوں کو بیان کرتے ہیں اور خوابوں میں وہ ساری باتیں ایسی ہی بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے وہ سارا دین جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ میں اس کی مثالیں بھی دوں گا انشاءاللہ۔ اب پھر اس کے بعد دوسرے لوگ یعنی اویس نصیر صاحب جیسے اور دوسرے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پکا یقین ہے، بلکہ وہ تو دعویٰ مطلب یقینی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اس پہ ایمان نہیں لاتا نا وہ سمجھ لیں کہ وہ دائرہ اسلام سے جو ہے نکل گیا، اللہ کی عذاب جو کہ اس پہ اوپر آئے۔ وہ کہتے ہیں یہ امام مہدی، یعنی وہ خود نہیں کہتے، دوسرے جو ہے وہ پکا کر رہے ہیں کہ وہ امام مہدی، پوری پلاننگ سے لگتا یوں ہے کہ پوری ایک پلاننگ سے جو ہے وہ یہ منظم طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، باقی حقیقت ملک میں یہ دیکھیں یہ اتنی آزادی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو بندہ مرضی اٹھے۔ ہاں یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، اس طرح تو پھر لوگوں کا جو ایمان وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پہ میں محمد قاسم کو سننے والوں کو، یا ہمیں اصل میں اس پہ پروگرام کرنے کی وجہ بھی صحیح صاحب یہی ہے، آپ کو پتہ ہے ہم عام طور پہ اس طرح کے پروگرام نہیں کرتے، لیکن لوگوں کے سوالات بہت زیادہ تھے اور لوگوں نے کہا جی ہمیں آگاہ کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو جو اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے یہ سوچئے کہ دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اب اگر محمد قاسم یا کوئی اور بندہ کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو خواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے خلاف ہوتا ہے صحیح صاحب، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانیں گے یا ہم اس کے خواب کو مانیں گے؟ اور کیا پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ واہ 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 محمد قاسم نے کیا خواب دیکھا، جس کا ذکر آپ نے سوال میں کیا کہ اب محمد قاسم کے ایک خواب کا تذکرہ ان کے ہی ایک فالوور نے، سپورٹر نے کیا کہ جی جب محمد قاسم صاحب جو ہیں یہ گئے مکہ میں تو انہوں نے وہاں پر جب حجر اسود کو دیکھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے دیکھ کر اندازہ گیا کہ یہ تو وہی پتھر ہے جو میں نے خواب میں اللہ کا عرش دیکھا تھا، چنانچہ یہ تو اللہ کے عرش کا پتھر ہے۔ اب یہ بات صریحاً حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے اور ہمیں اس میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح صاحب، یہ کوئی حدیث کے متعارض نہیں آگی کہ ہم اس کی تعویل کریں یا ناسخ و منسوخ ڈھونڈیں۔ خواب کی حیثیت کیا ہے آپ مجھے بتائیں۔ پہلے تو یہی جج کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ خواب سچا ہے یا شیطانی خواب ہے، یہ خیالی خواب ہے، یہ جھوٹا ہے یا واقعی خواب آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو خواب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہاں خواب وہ حیثیت رکھتا ہے جو نبیوں نے دیکھے، نبیوں کے خواب سچے خواب ہے نا، ادروائز اس کے علاوہ کسی صحابی نے بھی دیکھا ہو، کسی ولی نے بھی دیکھا ہو، خواب صرف خواب ہے، اس کی ذات تک ہے بس، اس کا دین سے کوئی تعلق پبلک نہیں کیا جا سکتا، پبلک نہیں کیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ حجر اسود جنت سے لایا گیا ایک پتھر ہے جو بالکل سفید تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا تو ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں پہلی دفعہ عمرہ کرنے گیا تو میں نے اس وقت جو حجر اسود کے پتھر دیکھے نا تو مجھے اس وقت ریلائز ہوا یہ تو وہ پتھر ہے جو میں نے اللہ کا عرش دیکھا ہے۔ میں نے عرش کا ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ اب جو اس کی کنڈیشن ہے عرش کو انہوں نے ویسا ہی دیکھا، یعنی اب وہ بلیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عرش بلیک ہوا، ٹھیک ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بلیک نہیں تھا، وہ تو سفید تھا۔ یہیں سے آپ ان کے جھوٹ کا اندازہ لگا لیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ بالکل سفید تھا
اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کو سلب کرنے کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اس کی وضاحت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کی ہے کہ قیامت والے دن حجر اسود کو اللہ تعالیٰ ایک جسم دے گا، اس کو آنکھیں دی جائیں گی اور وہ اپنا بوسہ لینے والوں کو پہچانے گا اور ان کے حق میں جو ہے وہ سفارش کرے گا۔ تو یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ و معانی میں بالکل واضح ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص جو ہے وہ ایک بالکل اپوزٹ بات کر رہا ہے، تو ہمیں اس میں کوئی تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے یا ہمیں اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں واضح طور پہ کہنا چاہیے کہ بھائی یہ جھوٹ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے خلاف بات جا رہی ہے، اس لیے ہمیں اس کو بالکل ڈینائی کرنا خواب کسی کو آتا ہے نا، بندہ جو سارا دن کرتا ہے، اس کے بارے میں ناظرین بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہی خیالات جو ہوتے ہیں وہ رات خواب بن جاتے ہیں، بالکل، اور اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، بالکل۔ اور جو بندہ ایمان سے ہٹ جاتا ہے نا، اصل میں وہ مخبوط الحواس ہے، اور اس کو پھر جیسے خیالات آنے الٹے سیدھے خواب بھی آنے، بالکل، اور بعد میں وہ لوگوں کو، عام لوگوں کو بتایا گیا یہ اس سے تعلق فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بالکل۔ تو ظاہر بات ہے یہ ایک پہلے شریعت نے واضح کر دیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ جو آپ نے شروع میں بات کی ہے اس کے کہ جب بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو امام مہدی سے جوڑ دیتے ہیں، لڑائی ہوئی ہے، کوئی فتنہ شروع ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں یہ امام مہدی آ گئے، اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ فوراً جو ہے اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، بالکل، جس طرح ہم نے بات کی۔ تو ایسے میں لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ ہاں، بہت بہت اچھا سوال آپ نے صحیح کیا۔ دیکھیں، جب بھی مسلمانوں کے اوپر حالات سخت آئیں تو مسلمانوں کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے امام مہدی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب حالات سخت ہوں تو تم امام مہدی کا انتظار کرنا، نہیں۔ صحیح، امام مہدی تو ایک اللہ کی تقدیر میں ایک معاملہ ہونا ایسے ہونا ہے۔ دیکھیں، اس کو کئی 100 سال بھی ابھی لگ سکتے ہیں اور ہونے کو وہ 10 دن کے اندر بھی ہو جائے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے ان کاموں کا، ٹھیک ہے نا۔ اب کسی کو کیا پتا تھا کہ اس طرح جو ہے وہ حماس اٹیک کرے گا اور یہ غزہ کی جنگ جو ہے یہ لگ جائے گی آنن فانن، کیا سے کیا ہو گیا۔ تو اسی طرح کب کیا پتہ چلے کہ ایٹمی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ یہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، تلک الایام نداولها بین الناس۔ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہر انسان اپنے فعل کا ذمہ دار ہے، ہر انسان جو کر رہا ہے اس کا وہ جواب دہ ہے۔ جب وہ مر گیا تو اس کی قیامت آ گئی۔ لوگوں نے حالات کے مطابق اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اب امام مہدی کا انتظار کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، چلے کاٹتے رہیں اور کافر آپ کو مارتا رہے، بھائی نہیں۔ ٹیکنالوجی میں ترقی کرو، سائنس کو پڑھو، لیکن دین کو نہ چھوڑو، قرآن و سنت کے اوپر کاربند رہو، اپنے اندر سے ایمانداری جو ہے اس کو راسخ کرو، بے ایمانی کو نکالو، وعدہ خلافی کو نکالو، اپنے اندر یونٹی پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، فرقہ وارانہ تعصب سے اپنے آپ کو نکالو۔ یہ وہ کام ہیں جو امت مسلمہ میں کرنے والے ہیں، نہ کہ ہر طرف سے کہ وہ مہدی اور وہ مہدی اور وہ مہدی، تو بس دیکھو کہ کیا ہوا کیا۔ اب غزہ میں اتنا جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو یہ بیٹھے محمد قاسم صاحب جو لاہور میں امام مہدی کرتے کیوں نہیں کچھ؟ کب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی ابھی مہدی کرے، اب کرے نا کچھ، جائیں نا ادھر تو اگلے بتا دیں گے پھر کیسے بیعت ہوتی ہے وہاں پہ حجر اسود کے سامنے۔ اچھا، ناظرین کو یہ بتانے والی بھی بات ہے اصل میں، یہ سیاسی طور پہ بھی میں اشارہ ہی کر دیتا ہوں لیکن میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، اور مذہبی طور پر بھی میرا خیال ہے کہ ہر ہفتے ایک خواب کا ذکر ضرور چھڑ جاتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، یہ خوابوں کی بھی عجیب ہی دنیا ہے، خوابوں کی دنیا جو ہے اس کو دین ہی بنا لیا لوگوں نے۔ اس حوالے سے بھی لوگوں کو تھوڑا سا متنبہ رہنا چاہیے، اور پھر وہ خواب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ صحیح صاحب، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جانا، صحیح صاحب یہ کوئی عام سی بات، یعنی یہ تو لوگوں کے لیے پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں کہ کیسے وہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، مجھے اسے نظر آئے، اسے نظر آئے، اسے نظر آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم جیسے گناہ گار اور اس دور کے، اس پرفتن دور کے اندر، وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ نام نہیں لیتے کہ ایک عدالت میں نا ایک صاحب نے اسی طرح کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا، تو عدالت میں ان کا کیس چلا گیا، تو جج صاحب نے ان کو پتہ کیا کہا، جج صاحب نے ان کو کہا کہ حضرت 8 انچ کے فوم والے نرم گدے پر اور لگژری بیڈ پر اور اے سی چلتے روم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نہیں ہوا کرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی
وہ ایک شان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ بہرحال ہمیں تو اس پہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے لوگ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے دعوے کر دیتے ہیں, اور پھر یہ جی لاکھ مرتبہ جو ہے وہ درود پڑھتا ہے تو لہذا وہ جو ہے وہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. حالانکہ وہ لاکھ مرتبہ درود پڑھنا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آپ کیلکولیشن کریں نا سیکنڈز کی بھی تو وہ ممکن ہی نہیں نظر آتا. تو ہمیں خود اس طرح کی باتیں کر کے دین کے مذاق نہیں بنانا چاہیے. یہ نا خواب جب شروع ہوتا ہے نا تو اس کا وہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے, اینڈ کہاں ہوتا ہے, وہ انسان کا ظاہر بات خیالات ترتیب نہیں ہوتی. بالکل. ہاں, جس خواب کی ترتیب ہوتی ہے اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے. اور تعبیر بھی آپ جانتے ہیں ہر بندے کے بس کی بات نہیں, ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور پھر خود ہی خواب بیان کر کے خود ہی اس کو تعبیر کر کے وہ پبلک کر دینا, یہ ایک اس کا حل یہی ہے میرا خیال ہے کہ ناظرین, دین صحیح جو ہے اس کو سیکھیں. طلب العلم فریضۃ, جس طرح کے ایک پروگرام میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کو دین کے حوالے سے ضرورت پڑتی ہے اتنا کم از کم سیکھنے کی کوشش کیا کریں. اب تو سوشل میڈیا کا اور آپ کے ہاتھ میں سہولت موجود ہے, آپ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز سرچ کریں جو تحقیقی ہے, کتاب و سنت کی روشنی میں ہے, اور اسی کو ہی فالو کریں. اور ان فتنوں سے اور ان خیالات اور وہموں, جو لوگوں کے وہم ہے, ان کے پیچھے نہ پڑیں, آپ گمراہ ہو جائیں گے اور بڑی دور نکل جائیں گے. لہذا عوام الناس کو بھی یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں. جو محقق چیزیں ہیں, جو صحیح چیزیں ہیں, ان کو شیئر بھی کیا کریں, انہی کو سنا کریں. اور ایسے لوگ جو مستند لوگ ہیں, اس وقت علماء مستند ہیں, ان کو سننے کی کوشش کریں. اور ہر اس طرح کا آئے روز جو اٹھ جاتے ہیں نوجوان جن کے پاس علم کم ہے, بیان زیادہ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں جوڑ دیتے ہیں, ان سے بچنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.